अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक वीडियोस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है कि रमज़ानुल मुबारक में तरावीह में कुरान करीम को देख कर पढ़ना ये कैसा है। बहुत सारे लोग इसका मजाक भी बना रहे हैं। कुछ इमाम साहब हैं जो कुरान करीम को देख कर तिलावत कर रहे हैं, तो उसका मजाक भी बना रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये शरीयत इस्लामिया के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कुरान का मजाक बना रहे हैं, ये नमाज का मजाक बना रहे हैं। क्या इसकी क्या शरई हैसियत क्या है? यहाँ तक कि मैंने देखा कि मिफ्ताही साहब जो हैं, जिनका चैनल है मिफ्ताही चैनल के नाम से, उन्होंने भी इस तरीके की वीडियोस डाली है और बड़े बड़े लोग भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं और पढ़े लिखे लोग भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो आइए इस सिलसिले में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सलातुत तरावी में कुरान करीम से देखकर पढ़ा जा सकता है या नहीं पढ़ा जा सकता है। शेख इब्न बाज़ का फतवा मैं आपको पहले सुना दूँ, सुन लीजिए। ليس هناك حرج في أن يقرأ من المصحف في صلاة التراويح। ये शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है कि सलातुत तरावी के अंदर कोई मुसहफ़ से देख कर पढ़ता है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। أو قيام رمضان या क़याम रमज़ान में कोई मुसहफ़ से देख कर कुरान करीम की तिलावत कर रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। أو في أي صلاة إذا دعت الحاجة إلى ذلك। उसके बाद ये कह रहे हैं सिर्फ़ सलातुत तरावी में ही नहीं, क़यामुल लैल में ही नहीं, बल्कि कोई भी नमाज हो, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त कुरान करीम से देख कर पढ़ने में कोई हर्ज की बात नहीं है। शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह कह रहे हैं إذا دعت الحاجة إلى المصحف سواء كان जब भी صغير أو ज़रूरत كبير। हो तो पढ़ إذا सकता है دعت इंसान, الحاجة चाहे इंसान छोटा कुरान लेके पढ़े या बड़ा, कोई भी कुरान लेके इंसान पढ़ सकता है, इसकी इजाज़त है। إلى القراءة من المصحف فلا بأس بذلك، لأن ليس كل أحد يحفظ القرآن। क्योंकि हर इंसान हाफिज़ कुरान नहीं होता है। यहाँ पे ये भी बात समझे, हर इंसान हाफिज़ कुरान नहीं होता है। हाफिज़ कुरान के लिए उलमाए किराम कहते हैं कि उन लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बेहतर ये है कि कुरान करीम से न पढ़े बल्कि इंसान अपने याददाश्त से पढ़े। लेकिन अगर कोई हाफिज़ कुरान इस तरीके का अमल कर रहा है तो मतलब ये है कि उसे कुरान करीम याद नहीं है। जब याद नहीं है तो इंसान पढ़ सकता है, ज़रूरत के तहत पढ़ सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह कह रहे हैं التراويح أو القيام من المصحف فلا حرج في ذلك، وقد ثبت أن اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ عمر دلیل رحمه الله مولى عائشة يعني عتيقها كان يصلي بها في رمضان من المصحف۔ یہ دیکھیے دلیل کے طور پہ انہوں نے پیش کیا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھے، زکوان ان کا نام تھا، وہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حکم بھی دیا تھا کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھیں، تو وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ دلیل کے طور پر شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی صرف یہی نہیں ہے کہ یہی شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا ہی یہ فتویٰ ہے، بلکہ ان کے علاوہ بھی بہت سارے علماء ہیں جن کے اس سلسلے میں فتاوے موجود ہیں۔ جیسے ابن وہب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن شہاب رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ ہمارے بہترین ساتھی رمضان میں قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے امام نووی رحمہ اللہ، چھوٹے موٹے عالم نہیں ہے، سب جانتے ہوں گے۔ امام نووی رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے امام نووی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی قرآن مجید سے دیکھ کر قرات کرے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، چاہے اسے قرآن مجید یاد ہو یا نہ ہو، یعنی انسان حافظ ہو یا نہ ہو۔ اگر قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، بلکہ ایسے شخص کے لیے دیکھ کر تلاوت کرنا واجب ہو جاتا ہے جسے سورۃ الفاتحہ یاد نہیں ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ قرآن کریم میں نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ لازم ہے اور ضروری ہے، یہ رکن ہے۔ اگر کسی کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے تو بسا اوقات یہ چیزیں واجب بھی ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے واجب ہے جن لوگوں کو سورۃ الفاتحہ یاد نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں شیخ امام نووی رحمہ اللہ، تو اس کے لیے اگر اسے بسا اوقات صفحات تبدیل کرنے پڑے تو اس میں بھی نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ نماز کے اندر جب قرآن لے کے کوئی انسان کھڑا ہوگا تو صفحات بھی پلٹنے پڑیں گے، اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ کا بھی فتویٰ سن لیجئے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رمضان اور نفلی عبادات میں لوگوں کی قرآن مجید سے دیکھ کر امامت کروانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے بھائی۔ اسی طریقے سے اتنے سارے علماء کرام کے فتاوے آپ کے سامنے موجود ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمل کثیر اس کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ حرکت اگر آپ نماز کے اندر کریں تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو یہ عمل کثیر نہیں ہے، جس کی اجازت شریعت اسلامیہ میں ہو وہ عمل کثیر نہیں کہلائے گا، کیونکہ آپ دیکھ لیجئے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں لے کر نماز پڑھتے تھے۔ بسا اوقات گود میں بھی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اور جب رکوع اور سجدے میں جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بٹھا دیا کرتے تھے اپنی نواسی کو۔ تو یہ اتنا عمل کثیر
ناگزیر ہے. کوئی انسان اگر بچے کو گود میں لے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے, تو قرآن کریم کو اگر ہاتھ میں لے کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز عمل کثیر کی وجہ سے کیسے باطل ہو سکتی ہے میرے بھائی. تو جس چیز کی اجازت ہے تو اس چیز میں اتنے سارے پروپیگنڈے نہیں کرنے چاہیے, اتنی ساری ویڈیوز میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ قرآن کریم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. اس طرح کی باتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے. جس چیز کی اجازت ہے اس کی اجازت ہے, اس چیز کو قبول کرنا چاہیے. حق بات کو انسان قبول کرے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور صحیح بات کو اللہ رب العالمین ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.